رات بہت پرسکون ہے۔ سوچیں اگر اچانک سورج بجھ جائے، چاند ختم ہو جائے، ستارے ٹوٹ کر گر جائیں، زمین غائب ہو جائے، آپ کہاں ہوں گے؟ کہیں نہیں، کیونکہ اس وقت کہیں نام کی چیز ہی موجود نہیں ہوگی۔ نہ کھلا ہوگا، نہ فضا، نہ ہوا، نہ روشنی، نہ اندھیرا، حتیٰ کہ وقت بھی موجود نہیں ہوگا۔ دن اور رات بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ لمحہ ہے جسے انسانی عقل کبھی پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہماری سوچ ہمیشہ جگہ اور وقت کے اندر ہی کام کرتی ہے۔ مگر ایک وقت ایسا گزرا ہے جب کائنات صفر تھی اور اس وقت صرف ایک ہستی موجود تھی، اللہ تعالیٰ۔ اللہ نہ پیدا ہوا ہے، نہ کسی نے اسے بنایا، نہ وہ کسی کی چیز کا محتاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ حدیث ہمیں ایک ایسی حقیقت بتاتی ہے جس پر اگر انسان واقعی غور کر لے تو اس کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ یعنی ایک ایسا دور گزر چکا ہے جب نہ جنت تھی، نہ جہنم، نہ فرشتے، نہ جنات، نہ عرش، نہ آسمان، نہ زمین، نہ پانی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ۔ پہلی تخلیق، پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی مخلوق پیدا فرمائی اور وہ تھا پانی۔ یہ وہ پانی نہیں تھا جو آپ دریا یا سمندر میں دیکھتے ہیں، یہ ایک بنیادی مخلوق تھی اور اسی پانی کے اوپر اللہ کا عرش تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی کائنات کی بنیاد پانی سے شروع ہوئی۔ عرش کیا ہے؟ اب یہاں ایک بہت اہم بات سمجھیں۔ لوگ عرش کو تخت سمجھ لیتے ہیں، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ عرش کوئی کرسی نہیں، نہ بیٹھنے کی جگہ، یہ اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہے، اتنی بڑی کہ پوری کائنات اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ہم اس کی شکل نہیں جانتے، اس کی کیفیت نہیں سمجھ سکتے۔ اسلام ہمیں ایک اصول سکھاتا ہے، اللہ کی ذات پر غور نہ کرو، اللہ کی مخلوق پر غور کرو۔ ہم صرف یہ مانتے ہیں اللہ عرش پر ہے، مگر کیسے ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تقدیر کب لکھی گئی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم مخلوق پیدا کی، قلم۔ اللہ نے حکم دیا، لکھ۔ قلم نے عرض کیا، یا رب کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا، قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دو۔ اسی لمحے پوری تاریخ لکھ دی گئی۔ آپ کب پیدا ہوں گے، کہاں پیدا ہوں گے، کتنا رزق ملے گا، کس سے ملے گا، کس دن مریں گے، حتیٰ کہ آپ ابھی یہ کہانی سن رہے ہیں، یہ بھی اسی وقت لکھی جا چکی تھی۔ اس کا مطلب دنیا میں کچھ بھی حادثہ نہیں، سب تقدیر ہے۔ کرسی کیا ہے؟ اب عرش کے بعد ایک عظیم چیز ہے کرسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتویں آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں ایک ایسے ہیں جیسے صحرا میں ایک چھوٹی انگوٹھی، اور کرسی عرش کے مقابلے میں ویسی ہے جیسے سوچیں ہم جس کائنات کو لامحدود سمجھتے ہیں وہ عرش کے سامنے تقریباً کچھ بھی نہیں۔ فرشتوں کی تخلیق، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا فرمائے۔ فرشتے نور سے بنے ہیں، وہ نہ کھاتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ گناہ کرتے ہیں، وہ صرف اللہ کے حکم مانتے ہیں۔ مگر ہر فرشتے کا ایک کام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام انبیاء تک لاتے ہیں، قرآن بھی یہی لے کر آئے۔ میکائیل علیہ السلام بادل، بارش اور رزق کے نظام ذمہ دار، ہر بوند کہاں گرے گی ان کے نظام کے تحت گرتی ہے۔ اسرافیل علیہ السلام ان کے پاس سور ہے، قیامت کے دن یہی پھونکیں گے اور پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ اسرائیل علیہ السلام ملک الموت، روح قبض کرتے ہیں، مگر ایک حقیقت سمجھیں، وہ اپنی مرضی سے کسی کو نہیں مارتے، صرف اللہ کے حکم سے روح نکالتے ہیں۔ نیک انسان کی روح آسانی سے نکلتی ہے اور گناہگار کی روح بڑی سختی سے۔ اعمال لکھنے والے فرشتے، ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، کرمن کاتبین، دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا گناہ۔ آپ اکیلے کبھی نہیں ہوتے، آپ کا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے، قرآن بتاتا ہے عرش کو عظیم فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، قیامت کے دن ان کی تعداد 4 سے 8 ہو جائے گی۔ ان کے قد اتنا بڑا ہے کہ کان سے کندھے تک کا فاصلہ سینکڑوں سال کی مسافت بتایا گیا ہے۔ ابلیس کی حقیقت، یہاں ایک بہت بڑا راز ہے۔ ابلیس فرشتے نہیں تھے، وہ جن تھا، مگر اتنا عبادت گزار کے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہوئے اور ابلیس، وہ حسد میں جلنے لگا۔ اسے محسوس ہو گیا کوئی ایسی مخلوق آنے والی ہے جو اس سے افضل ہوگی، اور یہی حسد پوری انسانیت کی آزمائش بننے والا تھا۔ اللہ نے مٹی جمع کی، زمین کی مختلف حصوں سے اس مٹی میں ایک جسم بنایا گیا۔ وہ جسم کچھ عرصہ پڑا رہا، فرشتے گزرتے اور حیران ہوتے
اور ابلیس وہ اس کے پاس جا کر اسے ٹھوکر مارتا۔ وہ سمجھ چکا تھا یہ آنے والی مخلوق اس کی تباہی کا سبب بنے گی، اور پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ اس جسم میں روح پھونکنے والا تھا اور پوری کائنات میں پہلی بار ایک انسان سانس لینے والا تھا، حضرت آدم علیہ السلام۔ مگر روح آنے کی فوراً بعد ایک ایسا حکم دیا جانے والا تھا جس نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے شیطان بنا دیا، اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کائنات موجود تھی، آسمان بن چکے تھے، فرشتے عبادت میں مشغول تھے، مگر ابھی تک زمین پر کوئی انسان نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کام کا ارادہ فرمایا۔ اللہ نے زمین کی مختلف حصوں سے مٹی لی، کہیں کی مٹی سرخ، کہیں کی سفید، اور کہیں کی سیاہ، اور کہیں کی نرم، اور کہیں کی سخت۔ اس لیے انسانوں کے رنگ، مزاج، طبیعتیں مختلف ہیں۔ اس مٹی کو جمع کیا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی دستے قدرت سے ایک جسم بنایا۔ یہ جسم نہ چلتا تھا، نہ بولتا تھا، نہ سانس لیتا تھا، یہ صرف ایک بے جان ڈھانچہ تھا۔ یہ تھے حضرت آدم علیہ السلام، مگر ابھی روح نہیں آئی تھی۔ کافی عرصے تک وہ جسم اسی حالت میں رہا۔ فرشتے اس کے پاس سے گزرتے اور حیران ہوتے۔ وہ ایک نئی مخلوق تھی جو انہوں نے پہلی کبھی نہیں دیکھی تھی، مگر ایک اور بھی تھا جو اسے غور سے دیکھ رہا تھا، ابلیس۔ وہ اس جسم کے پاس آتا اور اسے دیکھتا، کبھی ٹھوکر مارتا اور پھر کہتا، اگر مجھے اس پر اختیار ملا تو میں اسے تباہ کر دوں گا۔ وہ سمجھ چکا تھا یہ مخلوق خاص ہے۔ روح پھونکی گئی، پھر وہ لمحہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کے جسم میں روح پھونکی، روح سر میں پہنچی تو حضرت آدم کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے پہلی بار دیکھا فرشتے، آسمان، روشنی۔ پھر روح نیچے آئی تو وہ بیٹھ گئے۔ جب روح پیٹ تک پہنچی تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ وہ فوراً اٹھنا چاہتے تھے، مگر روح ابھی ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی، اس لیے انسان جلد باز پیدا ہوا۔ علم کی عظمت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک خاص چیز عطا فرمائی، علم۔ اللہ نے انہیں چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر فرشتوں کو بلایا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، ہمیں صرف وہی علم ہے جو آپ نے دیا۔ پھر آدم نے سب نام بتائے۔ یہ پہلا اعلان تھا، انسان کی فضیلت طاقت سے نہیں، علم سے ہے۔ سجدہ ملائک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ احترام کا سجدہ تھا۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، مگر ایک کھڑا تھا، وہ تھا ابلیس۔ ابلیس کا انکار۔ اللہ نے فرمایا، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ ابلیس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور وہ انسان مٹی کا ہے۔ یہ کائنات کا پہلا تکبر تھا، اور یاد رکھیں پہلا گناہ شرک نہیں ہوتا، تکبر تھا۔ اس تکبر نے ایک عبادت گزار کو شیطان بنا دیا۔ شیطان بنانے کا لمحہ۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ ابلیس نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے دیں۔ اللہ نے مہلت دے دی۔ پھر اس نے وہ جملہ کہا جو آج تک جاری ہے، میں انسان کو گمراہ کروں گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے۔ یعنی انسان کو اصل جنگ شیطان سے ہے۔ جنت میں زندگی۔ پھر اللہ نے آدم کو جنت میں رکھا اور ان کی تنہائی ختم کرنے کے لیے ان کی پسلی سے ایک ساتھی پیدا کیا، حضرت حوا۔ اب جنت میں پہلی انسانی زندگی شروع ہوئی، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ بیماری، نہ بڑھاپا۔ اور اللہ نے فرمایا، جنت میں سب کچھ کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ بس ایک حکم تھا، صرف ایک، مگر وہی شیطان اپنا پہلا وار کرنے والا تھا۔ اور اب سب سے بڑا سوال باقی ہے، شیطان جنت تک پہنچا کیسے؟ اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بھگایا کیسے؟ اور آخری انسان جنت سے زمین پر کیوں پہنچایا گیا؟ سزا تھی یا کوئی بہت بڑی حکمت؟ یہ وہ واقعہ ہے جس نے پوری انسانیت کی زندگی بدل دی۔ اگلی قسط میں ہم پہلی نافرمانی، پہلی توبہ اور زمین پر انسان کی پہلی صبح کا حقیقت پر مبنی بیان سنیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور آپ کی اگلی قسط سب سے پہلے دیکھ سکیں تو ابھی اسی وقت ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ جیسے ہی اگلی قسط آپ کے پاس آئے تو آپ پہلے دیکھ لیں۔ اور یاد رکھیں، اگلی ویڈیو شاید آپ کو اپنے بارے میں وہ حقیقت بتا دے جو آپ نے آج تک کبھی نہیں سوچی۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔